بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا تمہیں یہ شک ہے کہ میں سلطان ایوبی کا اتحادی نہیں؟ کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ اس محل پر صلیبیوں کے وہ اثرات جو میرے بیٹے نے پیدا کیے تھے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کے تمام امراء اور سالار بغداد کی خلافت کے وفادار ہیں؟ عز الدین نے قدر تن سے کہا، تم یہاں سفیر بن کے آئی ہو یا میری بیوی؟ میں جو ارادے لے کے آئی ہوں وہ بتا چکی ہوں۔ میں اپنے بطن سے آپ کے بچے پیدا کرنے اور صرف بیوی بن کے اس کمرے میں رہنے کے لیے نہیں آئی۔ میں محل میں گھوم پھر کر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ حلب صلیب کے سائے سے محفوظ ہے، اگر نہیں تو اس عظیم ظہر کو محفوظ کرنا ہے۔ میں اپنے اس ارادے سے باز نہیں آؤں گی۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دینا۔ تم میری بیوی ہو اور یہی تمہاری حیثیت رہے گی۔ اگر تم آزاد ہونے کی کوشش کرو گی تو میں تمہیں بگی پر باہر جانے کی جو اجازت دی ہے وہ بھی لے لوں گا۔ اگر میں یہ شرط قبول نہ کروں تو پھر اس کمرے میں قید رہو گی۔ تم مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر عز الدین باہر نکل گیا۔ خادمہ پچھلے دروازے کے ساتھ کان لگائے عز الدین اور رضیہ خاتون کی باتیں سن رہی تھی۔ عز الدین جب باہر نکل گیا تو خادمہ پچھلے دروازے سے اندر آئی اور رضیہ خاتون سے کہنے لگی، آپ نے غلطی کی ہے۔ اگر آپ ضد کریں گی تو یہ شخص آپ کو فی الوقت ایسی قید میں ڈال دے گا جو ہوگی تو آزادی مگر قید سے بدتر ہوگی۔ اب آپ نے ان کی نیت جان لی ہے۔ اب ان کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، ان کے سامنے خوش رہیں اور بظاہر بے حس ہو جائیں۔ آپ جو ارادے لے کے آئی ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آقا نے آپ کو بگی پر باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم آپ کو اپنے کماندار سے ملوائیں گے اور اگر اسحاق ترک آ گیا تو اس کی بھی ملاقات آپ سے کرائیں گے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تو رضیہ خاتون کی بیٹی شمس النساء تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹی دروازے میں رکی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور مسکراہٹ آنسوؤں میں بہہ گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگایا اور دونوں کی ہچکیاں سنائی دینے لگیں۔ اس دوران خادمہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر دونوں الملک الصالح کو یاد کر کے روتی رہیں۔ رضیہ خاتون نے بیٹی سے پوچھا، تم اتنے دن کہاں رہی؟ چچا عز الدین نے آپ سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وجہ پوچھی تھی ان سے؟ انہوں نے گول گول اور محمل سی وجہ بتائی تھی۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ماں کے پاس جاتی رہا کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تم اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں پر نظر رکھا کرو اور مجھے بتایا کرو کہ اس کے پاس کون آتا ہے اور کیا باتیں ہوتی ہیں۔ شمس النساء نے معصومیت سے جواب دیا، ہاں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تو تھیں جو میں سمجھ نہیں سکی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اچھا بتایا کروں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری ماں ضدی، وہمی اور جھگڑالو معلوم ہوتی ہے، اسے یہ بتایا کرو کہ میں بہت مصروف اور پریشان رہتا ہوں۔ سنو بیٹی، اب یہ معصومیت اور بولا پن ترک کر دو، تم جوان ہو گئی ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گی اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ مجاہدوں کی بیٹیوں کے ہاتھ پر لہو کی مہندی لگا کرتی ہے، زندہ قوموں کی بیٹیوں کی ڈولی کم ہی اٹھا کرتی ہے، ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں۔ تمہاری بدنصیبی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی اور اس کے مشیروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو۔ یہ سب غدار ہیں اور تمہارا بھائی بھی غدار تھا۔ تم نے اپنے بھائی کی فوج کو اپنے باپ کی فوج اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑتے دیکھا ہے۔ تمہارا بھائی جسے میں اپنا بیٹا کہنے سے شرمندگی محسوس کرتی ہوں،
सलीबियों का दोस्त था और उन सलीबियों का दोस्त जो तुम्हारे मजहब के दुश्मन हैं। तुम्हारा बाप सारी उम्र उनके खिलाफ लड़ता रहा है। भाई अलसाले कहा करता था कि सलीबी बड़े अच्छे लोग हैं। वो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ बातें किया करता था। माँ ने शमसुन्निसा को बताया कि सलीबियों के अज़ाइम क्या हैं और ये भी कि उनकी दोस्ती में भी दुश्मनी है। रज़िया खातून बोलती जा रही थी और शमसुन्निसा की आंखें खुलती जा रही थीं। माँ का एक एक लफ्ज बेटी के दिल में उतरता जा रहा था। इसमें ममता का सहर भी शामिल था जिससे बेटी महसूर होती जा रही थी। बेटी मुसलमान का कोई दोस्त नहीं। दुनिया की हर वो कौम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ती मुसलमानों की दुश्मन है और उनकी दुश्मनी की सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत उनकी दोस्ती है। सलीबियों ने हलब, मोसल और हरान के उमरा से दोस्ती करके हमारी कौम को दो दड़ों में काट दिया। तुम्हारा भाई उनके हाथों में खेलता रहा। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उम्मत का दड़ों में तकसीम होना गुनाह है, क्योंकि ये तकसीम दड़ों को आपस में लड़ाती है। कुरान का हुक्म बिल्कुल वाज़े है कि कुफ़ार के मुकाबले में सीसा पलाई हुई दीवार बने रहो, मगर कुफ़ार ने अयाशी का सामान मुहैया करके इस दीवार में शिकाफ डाल दिए थे। शैतान की बातों में जादू का असर होता है। औरत, शराब, ज़रो जवाहरात और बादशाही के ख्वाब इंसान को गहरी नींद सुलाए रखते हैं, और शैतान का ये काम सलीबियों ने किया। माँ, मैंने ये सब अपनी आंखों से इस महल में देखा है। मैं उस वक्त छोटी थी, कुछ समझ नहीं सकी। मुझे जब भाई अलसाले ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास एजाज का किला मांगने के लिए भेजा था तो मैं हंसती खेलती यहाँ के सालारों के साथ सुल्तान के पास गई थी। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे ये मालूम नहीं था कि खाना जंगी थी जो सलीबियों की कारिस्तानी थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। माँ, मुझे बताओ। हाँ बेटी, गौर से सुनो। रज़िया खातून आंखों में आंसू लिए कहने लगी, इस महल में अभी तक शैतान की हुक्मरानी है। अज़ुद्दीन ने मेरे साथ शादी करके मुझे अपनी बीवी नहीं बल्कि अपना कैदी बनाया है। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए कबूल की थी कि खाने जंगी के इम्कानात को ख़त्म करके कौम में इत्तेहाद पैदा हो और सलीबियों के खिलाफ महाज़ाराई की जा सके। मगर मैंने जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है, और ये भी मामूली सा धोखा नहीं। मैं ऐसी सूरत हाल में अपने अज़म की तकमील करूंगी। इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ और ताउन की ज़रूरत होगी। मुझे बताएं माँ, आप पहली बार धोखे में आई हैं और मैं पहली बार असल सूरत हाल से आगाह हुई हूँ। ये बता दें कि मुझे क्या करना है। तुम्हें सिर्फ जासूसी करनी है, रज़िया खातून ने कहा और उसे तफसील से हिदायत देने लगी। शमसुन्निसा जब उस कमरे से निकली तो उसकी ज़ात और ख्यालात में इनकलाब आ चुका था। वो उस कमरे में दाखिल हुई थी तो ऐसे बेपरवाह और खलंडरी सी लड़की थी, और जब कमरे से निकली तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली मुजाहिदा थी। शमसुन्निसा अज़ुद्दीन से मुखातिब थी, आपको किसने बताया है कि मेरी माँ झगड़ालू और वहमी है? आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। वो आपको भी मेरे बाप नूरुद्दीन जंगी मरहूम जैसा नामवर जंगजू और मुजाहिद इस्लाम बनाना चाहती हैं। अज़ुद्दीन ने कहा, वो मेरे कामों में दखल देना चाहती है। उसे ये वहम है कि मैं सलीबियों का दोस्त हूँ। मैंने उन्हें रोक दिया है और उनका ये वहम भी दूर कर दिया है कि आप सलीबियों के दोस्त हैं। उन्हें गलत ना समझें, उन पर गैर जरूरी पाबंदियां आयद ना करें। मैंने कोई पाबंदी आयद नहीं की, बग्गी हर वक्त मौजूद है। अपनी माँ को जब चाहो सैर कराने ले जाया करो। उनके दरमियान इसी मौजू पर बातें होती रहीं। अज़ुद्दीन ने शमसुन्निसा की बातों को सुनकर मान लिया। ये बातें अज़ुद्दीन के दफ्तर में हो रही थीं।
شمس النساء وہاں سے نکلی تو باہر عامر بن عثمان کھڑا تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 برس نہیں ہوئی تھی۔ وجیہہ اور بڑا ہی پرکشش جوان تھا۔ تیر اندازی اور تیغزنی میں اس کا مقابلہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ دماغ کا بھی تیز تھا اور وہ الملک الصالح کے خصوصی محافظ کا کماندار بھی تھا۔ ایسی عمر میں اسے جسمانی اور ذہنی چستی کی بدولت اتنا بڑا عہدہ اور اتنی نازک ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ اس کی رہائش محل کے اندر ہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ شمس النساء میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمس النساء کو پہلے ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ اس لڑکی میں کھلنڈرا پن سا تھا۔ اسے باپ کی عظمت اور عزم سے کسی نے کبھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے محل میں بے ضرر فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس کا بھائی مر گیا تو عزالدین نے بھی اسے بولی بالی اور کھلنڈری لڑکی سمجھ کر آزادی دیے رکھی۔ اسی لیے وہ عامر بن عثمان سے ملتی ملاتی رہی۔ اب وہ 16 برس کی ہو گئی تھی۔ اس دور میں لڑکیاں قد کاٹ کے لحاظ سے عمر سے زیادہ جوان لگتیں اور بعض اسی عمر میں 1-2 بچوں کی مائیں بن جایا کرتی تھیں۔ شمس النساء تو حکمران خاندان کی شہزادی تھی۔ اپنے قدرتی حسن سے کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھی۔ عامر بن عثمان میں اس کی جو دلچسپی تھی اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ کبھی وہ اسے چھیڑ کر بھاگ جایا کرتی تھی مگر اب اسے دیکھ کر شرما جاتی اور اسے چوری چھپے ملا کرتی تھی۔ یہ پاک محبت تھی جس کی شدت نے اسے روح کی گہرائیوں تک ایک دوسرے کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے شادی کے عہد و پیمان کر رکھے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ عامر بن عثمان شمس النساء کے خاندان کا ادنیٰ ملازم تھا۔ وہ اس لڑکی کے رشتے کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے گھر والوں کا طے کیا ہوا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمس النساء عزالدین کے دفتر سے نکلی تو عامر بن عثمان باہر کھڑا تھا۔ شمس النساء اسے دیکھ کر مسکرائی اور اشارہ کر کے چلی گئی۔ عامر اس اشارے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے سر ہلایا جس کا مطلب تھا کہ ضرور آؤں گا۔ یہ جگہ پودوں اور درختوں میں ڈھکی چھپی تھی اور اوپر رات کی تاریکی نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ عامر بن عثمان اور شمس النساء محل کی رونق اور ہم آہنگی سے بے نیاز اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پرشباب جذبات پر والہانہ محبت کا نشہ طاری تھا۔ شمس النساء نے بتایا، میں آج اپنی ماں سے ملی ہوں اور اب انہی کے ساتھ رہا کروں گی۔ عامر نے کہا، تمہاری ماں بھی شاہی خاندان کی خاتون ہے، وہ تمہیں کسی شہزادے کے ساتھ ہی بیانا پسند کریں گی۔ نہیں، وہ شاہی خاندان کی ضرور ہیں، لیکن اس خیمے میں رہنا پسند کرتی ہیں جو محاذ کے بالکل قریب ہو۔ وہ مجھے بھی سپاہی بنانا چاہتی ہیں۔ کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ تم ان سے میرے متعلق بات کرو گی اور وہ مان جائیں؟ اگر میں نے ان کی وہ امیدیں پوری کر دیں جو انہوں نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہیں تو میں ان سے اپنی ہر خواہش منوا سکتی ہوں۔ تمہیں بھی ان کی امید پوری کرنی ہوگی۔ انہوں نے میرا نام لیا تھا، نہیں انہوں نے مجھے اپنا مقصد بتایا ہے جس کی تکمیل کے لیے انہیں میرے تعاون کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ مقصد اور اپنے فرائض بتاؤں، میں تم سے حلف لینا چاہتی ہوں۔ تم مدد کرو یا نہ کرو پر اس مقصد کو اور میری سرگرمیوں کو راز میں رکھو گے۔ عامر نے ہنستے ہوئے کہا، اور اگر میں حلف نہ دوں تو؟ یہ سن کر شمس النساء پرے ہٹ گئی تو عامر پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے اور آج جیسی قسم کہو گے کھا کر اپنا وعدہ دہراؤں گی کہ میری شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو ماں نے مجھے بتایا ہے۔ عامر بن عثمان کو حیرت اس پر ہوئی کہ شمس النساء کو اس نے ایسی سنجیدگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چونکا اور بولا، کیا تمہارے دل میں میری اتنی سی محبت رہ گئی ہے
کہ تم مجھ سے حلف لینا ضروری سمجھتی ہو؟ کام ہی کچھ ایسا ہے کہ حلف ضروری ہے۔ میں تو اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے جان بھی دے دوں گی، پر تم شاید نہ دے سکو۔ میں تمہاری محبت کی خاطر جان دے دوں گا، نہیں محبت کی خاطر نہیں، اسلام کی عظمت کی خاطر، اس اسلام کی خاطر نہیں جو اس محل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اس اسلام کی بات کر رہی ہوں جس کی خاطر میرے محترم والد نے کفار سے لڑتے عمر گزاری ہے اور جس کی خاطر صلاح الدین ایوبی لڑ رہا ہے۔ میں قرآن کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ مجھے جو فرض سونپا جائے گا جان کی بازی لگا کر پورا کروں گا۔ عامر بن عثمان نے شمس النساء کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اگر میں نے اس حلف کی خلاف ورزی کی تو مجھے جان سے مار دیا جائے اور میری لاش کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دی جائے۔ اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ تمہیں جاسوسی کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ انہوں نے میرے بھائی الملک الصالح کے ساتھ جو دوستی اور آئندہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا وہ اس کی وفات کے بعد بھی قائم ہے، مگر تم زیادہ اچھی طرح جانتے ہو کہ معاہدے کے باوجود حلب کی عمارت صلیبیوں کے اثرات سے پاک نہیں رہی۔ عز الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا دوست سمجھتا ہے، لیکن میری ماں کسی اور خطرے کا اظہار کر رہی ہے۔ آقا اور تمہاری والدہ کی شادی کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہنا چاہیے۔ اصل خطرہ شادی سے ہی شروع ہوا ہے۔ یہ شادی دراصل قید ہے جس میں میری ماں کو ڈال دیا گیا ہے۔ عز الدین نے یہ شادی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ دمشق والوں کو کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہ رہے۔ ہمیں اس محل کے ڈھکے چھپے ہوئے بعید معلوم کر کے قاہرہ تک پہنچانے ہیں۔ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ صلیبیوں کی نیت اور ارادے کیا ہیں۔ کیا وہ ایک بار پھر ہماری افواج کو خانہ جنگی میں مروانا چاہتے ہیں یا وہ کوئی اور جنگی اقدام کریں گے؟ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں بہت کچھ نظر آ سکتا ہے۔ تم عز الدین کے خصوصی محافظ دستے کے کماندار ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے۔ شمسی، میں جو دیکھتا رہا ہوں اور جو مجھے دکھ رہا ہے اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں مرد مجاہد سے ملازم بن گیا تھا۔ جب سپاہی مجاہد سے ملازم بن جاتا ہے تو یہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اس محل میں ہو رہا ہے۔ سپاہی کو اپنی ملازمت سے غرض ہوتی ہے، وہ دشمن کا خون بہانے کی بجائے خوشامدی بن جاتا ہے تاکہ اوپر والے اس پر خوش رہیں، انعام و اکرام ملتا رہے اور ترقی ملے۔ خون اور خوشامد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فتح اور شکست میں۔ مجھے کسی نے کبھی نہیں بتایا کہ سپاہی کا فرض صرف باہر کے حملے روکنا نہیں بلکہ اندر کے خطروں کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ سپاہی کا فرض یہ بھی ہے کہ اگر ملک اور قوم کو اپنے ہی حکمران کی طرف سے خطرہ ہو تو اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر کے اسے قلعے سے باہر پھینک دے۔ تم نے مجھے فرض یاد دلا دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو قتل کرنا ہے یا صرف اندر کے راز ہی معلوم کرنے ہیں؟ دونوں کام کرنے ہیں عامر۔ راز معلوم کرنے کے لیے کسی غدار کو قتل کرنا پڑے تو گریز نہ کیا جائے۔ سنو شمسی، اب میں ملازم کی حیثیت سے نہیں بلکہ مجاہد کی حیثیت سے بات کروں گا۔ راز کی بات یہ ہے کہ حلب کے حاکموں اور بعض سالاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عز الدین مخلص بھی ہو، سچے دل سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دوست بھی ہو، پھر بھی وہ حلب کی فوج کو مصر کی فوج کا اتحادی نہیں بنا سکے گا۔ اس کے حاکموں، مشیروں اور وزیروں کے ایمان کو صلیبیوں نے خرید رکھا ہے۔
انہوں نے تمہارے بھائی کی وفات کے فوراً بعد عزالدین کو اس طرح پریشان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی مد میں خرچ کرنے کے لیے اس سے رقم مانگتے رہتے ہیں۔ سرکاری خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے، رقم اور سونا خرد برد ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خزانہ خالی کر کے عزالدین کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ صلیبیوں سے امداد لینے پر مجبور ہو جائے۔ اس سے اپنے حاکم وغیرہ جتنی رقم مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزالدین کمزور حکمران ہے۔ اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حکمرانی کی گدی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے اس کی جو باتیں سنی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر لے گا۔ میں اب اس کی اور اس کے مشیروں کی باتیں غور سے سنا کروں گا اور تمہیں بتاتا رہوں گا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہاں صلیبیوں کے جاسوس موجود اور سرگرم ہیں۔ شمس النساء نے مسکرا کر کہا، اور یہاں ہمارے جاسوس بھی کام کر رہے ہیں۔ کسی روز ان سے تمہاری ملاقات کراؤں گی۔ تمہاری سوڈانی پری کس حال میں ہے؟ اب بھی ملتی ہے کیا؟ عامر بن عثمان نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں ملتی رہتی ہے۔